یہ خطرہ جو ہے یا خدشہ اس کو کہیں، یہ کتنا جنون ہے کہ اگر یہ آئینی بینچ بن جاتے ہیں اور جو اختیارات آئینی بینچ کو دیے گئے ہیں وہ اس کے اوپر جب جو پریزائڈنگ جج ہوں گے وہ تمام تر فیصلے کریں گے آئینی عدالت آئینی بینچز کے حوالے سے، تو وہ ایکچولی جو پریزائڈنگ جج ہیں وہ ان مینی ویز جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اس سے بھی زیادہ با اختیار ہو جائیں گے، اور ایک طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر 2 چیف جسٹس ہو جائیں گے۔ یہ خدشہ جو ہے یہ درست ہے، یہ جینون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں تو کہتا ہوں یہ بالکل یہی ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تو بہت سارے ابہام ہیں کہ کس طرح یہ سسٹم چلے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ دیکھیے ہمارے آئین کے تحت عدلیہ جو تھی وہ اس میں سیپریشن آف پاورز کا ایک کانسیپٹ تھا ہمارے آئین کے تحت کہ ہر 3 ستون ہیں آئین کے، اس کے اندر ہر کوئی اپنے اسفیئر میں آزاد ہے، اور جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھے وہ تشریح کریں گے آئین کی، قانون کی، اور جو وہ جب تشریح کر دیں گے وہ ہم سب پہ، پارلیمان پہ، حکومت پہ، سب جو اتھارٹیز ہیں سب پہ وہ بائنڈنگ ہوگا انڈر آرٹیکل 189 اینڈ 190 آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، یہ جو تھا اس میں اپوائنٹمنٹ جو طریقہ کار تھا بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ طریقہ کار کیونکہ اگر ایگزیکٹو کے کنٹرول میں طریقہ کار ہے تو نیچرلی وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے ججز لگیں۔ اب آپ دیکھیں چیف جسٹس کے چناؤ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 3 سینئر ججز میں سے ایک کا چناؤ کیا جائے گا، اور اس کے پارلیمانی کمیٹی اس کو چناؤ کرے گی چیف جسٹس کا، اور وہ اس میں کوئی جج شامل نہیں ہے، اس میں سارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اور اس میں حکومتی اتحاد کی آپ دیکھیے اکثریت ہے، تو وہ اس سے اپنا چیف جسٹس بنائیں گے۔ اب پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ہے وہ بھی آپ دیکھیے وہ بھی جوڈیشل کمیشن کے تحت بنے گا، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے اختیارات ان کے پاس چلے گئے جو سارے آئین کے تحت ادھر چلے گئے ہیں۔ تو پھر چیف جسٹس اور ججز کا کیا رول رہ جاتا ہے کہ مطلب کہ اس میں وہ بینچز کی تشکیل میں، جبکہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس میں بھی آپ دیکھیے اکثریت جو دے دی گئی ہے وہ حکومتی اتحاد کی اور ان کے سپورٹڈ لوگوں کی، جس میں اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی شامل ہیں۔ تو ادھر بھی جھکاؤ جو ہے ساری پارلیمانی کمیٹی اور حکومتی اتحاد کی طرف ہے کہ وہ کس طرح سے ججز کو اپوائنٹ کریں گے۔ تو دیکھیں یہ جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ بالکل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کون سے کیسز کہاں جائیں گے، جیسے آج بھی جو ایک جج صاحب نے ریمارکس کیا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس کورٹ میں رہے گا ادھر رہے گا، اور پھر چیف جسٹس کے پاس کیا اختیارات رہ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آزاد عدلیہ کی آج سیاہ دن ہے آزاد عدلیہ کے لیے۔ عابد زبیری صاحب آپ اگری کریں گے اس بات سے کہ جوڈیشل کمیشن میں گورنمنٹ کا رول دیکھیں نا، کیونکہ جو ابھی امجد صاحب نے گنوایا ہے یہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ اٹارنی جنرل، وزیر قانون، 2 حکومتی رکن اور بار کاؤنسل کا ممبر بھی اگر ملائیں تو یہ 5 بنتے ہیں، 7 پہ میجورٹی بنتی ہے، اگر آپ کو 2 جج پھر بھی چاہیے ہوں گے۔ نہیں یہ ازمپشن ہے، لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ہے۔ جی عابد زبیری صاحب۔ جی نہیں، میں بالکل ادب سے اختلاف کروں گا۔ پاکستان بار کے جو نمائندے ہیں وہ بھی جو حکومت کہتی ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں، جو ابھی تک وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر آپ ایک بڑی امپورٹنٹ بھول رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ یا اسپیکر جو ہیں ایک مائنورٹی اپنی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، ایک مائنورٹی ممبر اور یا ایک خاتون، تو ایک یہ بھی ہو گئی۔ تو اور ججوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے تقسیم ہے اس کے حساب سے۔ تو ابھی دیکھیے جو یہ انہوں نے کیوں ترمیم اتنی جلدی سے کی ہے، کیونکہ ابھی جو جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ ہیں وہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جوڈیشل جو اپوائنٹ یہ کر کے جائے کمیشن اپنے انڈر میٹنگ کال کر کے، کیونکہ دیکھیں پارلیمانی کمیٹی تو آج فارم کری، کل تک انہیں چیف جسٹس اپوائنٹ کرنا ہے انڈر دس نیو امینڈمنٹ، تو یہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ جوڈیشل کمیشن کا بھی آئی تھنک 4 دن کے اندر ہو کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر بھی ججز اپوائنٹ ہو جائیں گے سب، تو فائز عیسیٰ جس پہ ہمیں جس کو بکلا کمیونٹی کو بڑا اعتراض ہے، جو ود اٹ موسٹ رسپیکٹ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب کا رول رہا ہے، تو اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا پلڑا بھاگی ہے، یہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے آج ختم کر دیا سر۔ یہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیے وقت بتائے گا کہ میں صحیح ہوں یا امجد شاہ صاحب صحیح ہیں، یہ وقت ہی ثابت کرے گا، لیکن جو ابھی جو آپ دیکھیے گا کہ اگر اس ترمیم جو کی گئی ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں عدلیہ آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی جو کیسز جو یا لوگوں کے ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز کی بات کر رہا ہوں، جو نارمل کیسز ہوں ان کی بات نہیں کر رہا میں،
کانسٹیٹیوشنل کیسز کی بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے زیادہ لٹیگیشن جو ہوتی ہے حکومت کے خلاف ہوتی ہے، حکومت وقت کے خلاف ہوتی ہے، ان کے آرڈرز کے خلاف ہوتی ہے، یا ان کی ایکشنز کے خلاف ہوتی ہے، یا کوئی جو قانون بنتا ہے اس کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ اگر ایگزیکٹو اور اپنے مرضی کے ججز اور یہ اپنی مرضی کی بینچز بنا لیں تو پھر ان سے کیا، چل یہ تو ہو گیا سپریم کورٹ کی بات۔ ہائی کورٹ میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا، ہائی کورٹ میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے گی، اس کا طریقہ کار ہوگا۔ لیکن ایک اور چیز جو ہائی کورٹ کے ساتھ کی ہے کہ وہ یہ کی ہے کہ وہاں ججز کی ایویلویشن ہوگی، اور ایویلویشن ہوگی، پھر ایویلویشن کے بعد اگر ان کو شکایت ہوگی تو اس کو ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد اس کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفر ہو جائے گا فارغ کرنے کے لیے۔ تو یہ کہاں سے آزاد عدلیہ کی بات ہوگی، اور چیف جسٹس کا کیا رول ہوگا؟ یہی وہ پریشر ہے، سارے ابہام ہیں، اور یہ ساری چیزیں یہ دیکھیں صرف اور ایک مقصد ہے کہ اپنے مقصد کے فیصلے لیں، آزاد عدلیہ وہ فیصلے نہ کرے جو آپ کو نہیں پسند۔ ایک انسٹیٹیوشن رہ گیا تھا اس ملک میں جو آزاد تھا، یا ان کے ایکشن یا ان کے پلان کے خلاف کر رہا تھا، وہ آزاد عدلیہ تھے، اس کو کل انہوں نے کر دیا، اور میں کہتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کا جنازہ ذرا دھوم سے نکلے۔ بہت شکریہ، ہمیں جوائن کر رہے تھے دونوں مہمانوں کا، اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔